بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی آزمائش مصیبتوں میں ثابت قدمی سے ہوتی ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں، صبر اور استقامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے طعنوں سے نہیں ڈرتے، اللہ انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑا گیا کوئی عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ لوگوں کی رضا کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے تو سب بیکار ہے۔ فتنوں کے وقت خاموشی بھی عبادت ہوتی ہے اور دین پر جمے رہنا جہاد۔ جس نے دنیا میں دین کی حفاظت کی، اللہ آخرت میں اس کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ ایمان والے کمزور ہو سکتے ہیں مگر دوغلے نہیں ہوتے۔ اللہ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو آزمائش میں بھی اس سے جڑے رہتے ہیں۔ علم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ روشنی کا بنیادی کام چیزوں کو دکھانا اور راستہ روشن کرنا ہوتا ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے، خطرات سے بچ سکتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ اندھیرے میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے اور خطرات کا سامنا کرتا ہے کیونکہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح علم انسان کی بصیرت یعنی دل کے نور کو روشن کرتا ہے، اسے صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے، سچ اور جھوٹ میں، توحید اور شرک میں، نفع اور نقصان میں، خیر اور شر میں، حق اور باطل میں، سنت اور بدعت میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت آخر کار خود ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ حسد، سازش یا بدنیتی سے کسی کو گرانے کی کوشش کرنے والا اکثر خود ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ نیت صاف رکھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ خاموشی بہت سے جھگڑوں کا بہترین جواب ہے۔ جب کوئی آپ سے بدتمیزی کرے یا بحث کرے تو جواب میں خاموشی اختیار کرنا نہ صرف آپ کے وقار کو بلند کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی سب سے مؤثر رد عمل ہوتی ہے۔ جس طرح بیمار ہونے کی صورت میں کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں عبادات کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ تلخ باتیں کہنا تو اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں آپ نکلتے ہو، دوسرا وہ جسے آپ کی تلاش ہے۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ ذمہ داری تو جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ کر جائیں۔ جانتے ہو بدگمانی کیا ہے؟ دوسرے کے صحیح عمل کو غلط رخ سے دیکھنا، دوسرے کے قول و عمل کے سفید کاغذ کو اپنے غلط سیاہ رنگ سے رنگنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی باطنی نیت کے غلط ہونے کو جاننے کا بے دلیل دعویٰ کرنا، محض اپنے غلط گمان کی وجہ سے دوسرے کو غلط اور مجرم قرار دینا، اپنی کالی عینک کی وجہ سے کسی سفید چیز کو بھی کالا قرار دینا، دوسروں کے فعل سے متعلق منفی احتمال کو بلا وجہ ترجیح دے دینا، دوسرے کے کردار کی سفیدی پر اپنی کالک ملنے کی کوشش کرنا، اپنی منفی ذہنیت کا ثبوت دینا۔ بدگمانی کے غلط ہونے کے لیے صرف اتنی بات بھی کافی ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی معتبر دلیل اور ثبوت نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن ہم سے اس بدگمانی پر دلیل اور ثبوت کا مطالبہ کیا گیا
تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچا کرو جن کی تم شدت سے قبولیت چاہتے ہو، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں جو چہرے پہ دکھائی دے، بلکہ لعنت یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ سے نکلنے سے پہلے دوسرے گناہ میں پڑ جائے، اور گناہ کی نحوست یہ ہے کہ بندے سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے والے کو چھوٹا ہونے کا احساس نہ ہونے دے۔ اس سے بڑی نصیحت، اس سے بڑا وعظ کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزرو، تب جان جاؤ کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا وقت دوسروں کے لیے سبق بننے کا آ جاتا ہے۔ 3 کہانیاں 3 سبق۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ رات کو ہم بستر پہ جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین اور مکمل امید ہونا چاہیے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے دغائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ مواقع کھو دیتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ چلتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتا۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنا زندگی سنوارنے کی پہلی شرط ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان خوبصورت باتوں سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔